نیشنل ڈائلاگ کمیٹی جو ہے انہوں نے کل باقاعدہ ایک اعلامیہ جاری کیا. ہم ڈائلاگ کے بالکل حق میں ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان جو کہ ہماری ٹیم کیپٹن ہیں, انہوں نے کوئی تقریباً 5 سے زائد مرتبہ کھل کے ڈائلاگ کی سپورٹ کی بات کی ہے اور مذاکرات کرنے کی بات کی ہے. اور ہم بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے اور ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی معاملے کا حل جو ہے وہ مذاکرات کے بغیر ممکن نہیں ہے. مذاکرات سیاست کا دوسرا نام ہے. لیکن میں جو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی ہے, میں ان کی اس کوششوں کو آپ یہ کہیں کہ اپریشیٹ کرتے ہوئے میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف سے یہ مینڈیٹ حاصل کریں کہ آپ ان کی طرف سے نمائندگی کریں گے ڈائلاگ کی, اور جب آپ کو یہ مینڈیٹ حاصل ہوگا تو انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ بالکل تیار ہے, ہم آپ سے بات کریں گے اور ہر موضوع پہ بات کریں گے. ان کی طرف سے ہمیں دعوت نامہ موصول ہوا تھا, لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا کہ جس وقت آپ کو جو اس وقت قیادت موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ بھی اپنا مینڈیٹ دے, کیونکہ جرگہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب دونوں جماعتیں جرگہ کرنے والا جو فرد ہے اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کریں. اور آپ کریڈیبل لوگ ہیں, ہم آپ کی جو خدمات ہیں ان کے معترف ہیں, لیکن ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا اور ان کی لیڈرشپ کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا. اور باقی پاکستان تحریک انصاف سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنا جو جسے ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پاور آف اٹارنی وہ آپ نے دی ہوئی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو, اور وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں جو کہ اچھی بات ہے, جو پاکستان میں سیاسی سفر کو آگے بڑھانے کے لیے بڑا ایک اچھا میں سمجھتا ہوں کہ سوچ ہے. لیکن آپ کی باقی لیڈرشپ اور عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ بی بی, میں نے جو ان کے آخری بیانات سنے ہیں انہوں نے مذاکرات کی مخالفت کی ہے, بلکہ انہوں نے مذاکرات کرنے والے کسی بھی شخص کو اپنی پارٹی سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی تعلق اس کا پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہوگا جو مذاکرات کی بات کرے گا. تو یہ دونوں انتہائی متضاد سٹینڈ ہیں. تو آپ اپنی صفوں کے اندر یکسوئی پیدا کریں, یہ جو کنفیوژن ہے اسے دور کریں. ہم مذاکرات کے نہ صرف حامی ہیں بلکہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی کیپٹنسی میں ہماری ٹیم بیٹھے گی گورنمنٹ کی طرف سے سینئر وزراء پہ مشتمل, اور انشاءاللہ تعالی ہر وہ چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ حل ہونی چاہیے وہ مذاکرات سے حل ہوگی. کوئی بھی ایسا آپ یہ کہیں کہ سچویشن پاکستان میں نہیں ہے جو ڈائلاگ کے ذریعے اور مذاکرات کے ذریعے حل نہ ہو سکے. اور اس کا ایک آسان فورم میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹو سٹارٹ ود, وہ اسپیکر صاحب ہیں جو قومی اسمبلی کے سردار ریاض صادق صاحب, اس سے پہلے بھی انہوں نے بڑا اچھا کردار اس حوالے سے ادا کیا ہے, جو کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں, تو آپ ان کے ذریعے بھی ڈائلاگ پروسیس کو انیشیٹ کر سکتے ہیں. اور تیسری اور آخری بات جو میں مختصراً عرض کروں گا, جوائنٹ ایکشن کمیٹی آزاد جموں و کشمیر, ان کے ساتھ جو 3 اکتوبر 2025 کو ہمارا ایک 38 نکات پر مشتمل معاہدہ ہوتا ہے آزاد کشمیر کے مسائل کے حل کے حوالے سے. یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ اس معاہدے کی ظاہر ہے ہم چونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے گئے ہوئے تھے, ایک اعلیٰ سطحی وفد گیا ہوا تھا, تو پرائم منسٹر صاحب کی اس میں اپروول اور ان کی منشا شامل تھی. اور اس کے بعد جب وہ معاہدہ ہوا تو اس کے بعد بھی پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں بلا کے یہ بات کہی اور تاکید کی کہ ان کے جو تمام نکات ہیں ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام نکات جو ہیں وہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نہیں بلکہ پیپل آف آزاد کشمیر کے لیے تھے, ان کی بہتری کے لیے تھے. ہم آج بھی کمیٹڈ ہیں. یہ جس طرح آپ جانتے ہوں گے کہ ہر دور میں پاکستان جو ہے وہ کشمیر کاز کے لیے کھڑا ہوا ہے, آزاد کشمیر میں بہتری کے لیے کھڑا ہوا ہے. مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں پاکستان نے ہر فورم کے اوپر وہ آواز اٹھائی ہے, اور جتنی وہاں پہ اٹراسٹیز اور مظالم انڈین فوج کی طرف سے اور انڈین گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پہ ہو رہی ہیں وہ پوری دنیا جانتی ہے. پھر جس طرح 2019 میں جو مقبوضہ کشمیر کا ایک خصوصی سٹیٹس تھا اسے ختم کر کے مودی نے اسے انڈیا میں ضم کرنے کی جو ایک غیر آئینی کوشش کی ہے, اس کے لیے بھی پوری دنیا میں آواز ہم نے بلند کی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں. کشمیر کاز کے لیے ہم لڑ رہے ہیں, اور آزاد کشمیر کے جو عوام ہیں, چونکہ ہماری اپنی جو قیادت ہے وہ جناب نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, چونکہ ان کا بھی جو تعلق ہے وہ بھی خطہ کشمیر سے ہے, تو کشمیر ویسے بھی
ان کے بھی اور ہر پاکستانی کے دل کے بہت قریب ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک فیملی میں اگر والدین کے 3 یا 4 بچے ہوں تو ایک بچہ انہیں بہت پیارا ہوتا ہے. یہ قدرتی بات ہے. تو پاکستانی گورنمنٹ کو اس وقت اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے لیے ہمارے باقی بھی صوبے ہیں لیکن کشمیر ہمارا سب سے پیارا بچہ ہے جسے ہم سب دل سے محبت کرتے ہیں. لہٰذا ان کے مسائل کا حل یہ ہماری ترجیح ہے. اب مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کیوں ان مذاکرات کا بائیکاٹ کیا. میں ان مذاکرات کی بات کر رہا ہوں کہ اس معاہدے کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے 2 رکنی امپلیمنٹیشن کمیٹی بنائی ہے جس میں ہوں اور جناب امیر مقام خان صاحب ہیں. تو ابھی 2 دن پہلے ہم ان کا انتظار کرتے رہے اسلام آباد میں، چونکہ 2 اس سلسلے میں میٹنگز ہو چکی تھیں. یہ تیسری میٹنگ ہونی تھی اور اس میں وہ نہیں آئے. تو میری ان سے گزارش ہے کہ ادھر بھی مذاکرات کے ذریعے ہی اگر آپ کو کسی طرح کا کوئی گلا شکوہ ہے تو وہ مذاکرات کے ٹیبل پہ ہی حل ہوگا. اور 90% سے زائد، چونکہ میں اس سے پہلے میڈیا پہ بتا چکا ہوں، جو مطالبات جو نکات اس 28 رکنی معاہدے میں طے کیے گئے تھے وہ 90% سے زائد حل ہو چکے ہیں. ان کے ڈائریکٹیو جاری ہو چکے ہیں. وہ میڈیا میں ہم سارے آپ کو پریزنٹ بھی کر چکے ہیں. تو انشاءاللہ اس مسئلے میں بھی ہم پازیٹیو ہیں کہ یہ بھی بات چیت کے ذریعے اور مذاکرات کے ذریعے ہی آگے حل ہوگا. اور میں 2025 کے حوالے سے ایک آخری بات کروں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ وہ سال ہے جس میں پاکستان نے عظیم الشان کامیابیاں دیکھی ہیں. اور اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے جہاں بہت زیادہ ہمارے چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں، اکنامک ایشوز ہیں، ایجوکیشن ہیلتھ میں چیلنجز ہیں، ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ روزگار چاہیے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی ہے. تو یہ روزانہ جو مناظر ہیں ٹی وی پہ بھی آپ دیکھتے ہیں ان چیلنجز کا ذکر ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی فضل سے مارکہ حق کی شکل میں، آپریشن بنیان المرصوص کی شکل میں جو عزت اللہ تعالیٰ نے 10 مئی کو پاکستان کو عطا کی، پوری دنیا نے اسے دیکھا کہ اپنے سے عددی اعتبار سے ایک بڑے دشمن انڈیا کو جس طرح ہم نے مارکہ حق میں دھول چٹائی، اس کے رافیل طیارے ہم نے گرائے. پوری دنیا کے لیے ہم نے یہ ایک ٹیسٹ کیس بنا دیا کہ پاکستان کے پاس یہ صلاحیت، یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آئی. اور ہمارے شاہین، ہمارے بری فوج کے جوان، ہمارے نیوی کے تمام جوان افسران، جس طرح انہوں نے دنیا کو پاکستان کی بہادری کا، پاکستان کی قوم کی بہادری کا لوہا منوایا. اور خاص طور پہ جو ہماری آرم فورسز ہیں ان کا پروفیشنلزم، ان کی جرت اور ان کے اندر جو شہادت کا جذبہ ہے جو پوری قوم نے دیکھا، یہ ایک وہ لازوال داستان ہے جو انشاءاللہ تا قیامت پاکستان کا وجود اور نام رہے گا. اور تا قیامت انشاءاللہ یہ سکسس سٹوری پاکستان کی عزت کی شکل میں موجود رہے گی. اس کے لیے ہم چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ان کی قیادت میں تمام ہمارے جو فورسز ہیں ان کے چیفز، اور اس کے علاوہ ایک ایک افسر، ایک ایک جوان جو بالواسطہ بلا واسطہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان آپریشنز کے اندر جنہوں نے اپنی جرت کا اور بہادری کا لوہا منوایا، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی جو پیشہ ورانہ صلاحیت ہے اس کا پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے اس تمام آپریشن کو لیڈ کیا، کمانڈ کیا. اور ہم برابر شریک ہیں جو اس آپریشن کے دوران اور اس کے ساتھ ساتھ جو دہشت گردی کی جنگ ہو رہی ہے بالخصوص کے پی میں، اس میں جو افسران اور جوان اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، ان کی فیملیز کو، ان کے والدین کو، ان کی بچوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. پوری قوم ان کے ساتھ ہے اور ان کی ان قربانیوں کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اور میں آئندہ آنے والے دنوں میں اور اس تمام آپریشن میں جو ہماری سویلین قیادت ہے جناب شہباز شریف صاحب کی، جن کا پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی کوآرڈینیشن، ایک ایسی ان کی طرف سے ایڈوائسز کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ تمام کامیابیاں ممکن ہوئیں. اور اگلا سال جو 2026 کا ہے، جو اس وقت جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، پاکستان کے لیے انشاءاللہ نئی خوشخبریاں آئیں گی. پاکستان آگے بڑھے گا اور پاکستان وہ منزل حاصل کرے گا جس کے لیے پاکستان قائم ہوا تھا. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ تحریک انصاف سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کریں، اور اس کے لیے انہوں نے ایک شخص محمود خان افضل کو معمول
محمود عقیل سے کیوں نہیں بات کرتے تھے؟ دیکھیں جی میں چونکہ بیچ میں بریک آ جاتی ہے تو پھر ہمارے کیمرے جو ہٹ جاتے ہیں، اس لیے میں ذرا جلدی جواب دے رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے سر، جو آپ نے گزارش کی ہے کہ آپ تحریک انصاف سے درخواست کر رہے ہیں، ہم ان سے درخواست نہیں کر رہے. ہم نے کوئی مذاکرات کی نہ درخواست کی ہے، نہ ان سے کوئی گزارش کی ہے. چونکہ ادھر سے ان کے لیڈرز مذاکرات کی بات کرتے ہیں. مرحوم محمود خان اچکزئی چونکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ ہیں، پی ٹی آئی اس کا حصہ ہے، تو وہ بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں. تو میں نے ان کی بات کا جواب دیا ہے کہ ہماری طرف سے مثبت انشاءاللہ تعالی رویہ آپ کو ملے گا مذاکرات کے حوالے سے. سر یہ بتائیے گا جیسے آپ کوئی کیا بات کر رہے تھے، آپ کا تعلق اسلام آباد سے، اور اسلام آباد کے دو اہم ترین معاملات اس وقت جو ہیں وہ مسائل سامنے آئے ہوئے ہیں. ایک تو درختوں کی کٹائی جس طرح سے ہو رہی ہے، درخت کاٹے جا رہے ہیں، اور اسلام آباد جو سرسبز تھا اس کو جس طرح سے گنجا کیا جا رہا ہے. اس پر بتائیں کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، کیسے درخت لگائے گی. اور دوسرا مسئلہ آپ کے بالکل پڑوس میں جس طرح سے جو بڑی مام میں کچی آبادیاں گرائی گئی ہیں، اس کے بعد جس طرح سے لوگ سراپا احتجاج ہے، کیوں حکومت جو ہے وہ متاثرین میں اور قابضین میں فرق اب تک نہیں کر پائی؟ دیکھیے آپ ہی کی ریزیڈنس کے پاس دو بڑی پاورفل اینٹیٹیز کو یعنی ڈی ایچ اے کو اور سی ڈی اے کو یہ فیسلٹی دی جا رہی ہے کہ وہ وہاں پہ تو اپنی ایک بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کرے مارگرہ انکلیو کے نام سے، لیکن اسے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان لوگوں کے غریبوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں جو 50 سال سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں بقول ان لوگوں کے. تھینک یو. بہت شکریہ جی. میں بڑے اہم سوال ہے آپ کے، مختصر عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی نئی روڈ یا سڑک بنتی ہے اور درخت کاٹے جاتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، چونکہ میں خود سی ڈی اے کا جو متعلقہ وزیر ہے وہ رہا ہوں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، اس وقت بھی ان کی پالیسی جانتا ہوں، آج بھی میں ان کے معاملات سے بڑی قریب سے واقف ہوں. ایک کے بدلے کم از کم 10 درخت لگائے جاتے ہیں، کم از کم میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسرا، میں اگر نہیں ہو رہا تو مجھے آپ ثابت کریں. اب اس میں بحث مباحثے میں نہیں پڑھ سکتے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ آپ بھی شہر میں، میں بھی شہر میں ہوں. میرا گھر، میرا ڈیرا، دفتر، وزارت کا دفتر سارا میرے حلقے میں ہے. تو باہر تو میں ہوں ہی نہیں نا، میں ادھر ہی ہوں. اگر کوئی بات ہے فیکٹ پہ تو مجھے آپ ضرور بتائیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہو رہا ہے. یہ 10 درخت کم از کم لگا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو گرین پوسچر آف اسلام آباد ہے یہ قائم رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم اس سن آف دا سوائل ہیں. میں بس صرف بحیثیت وفاقی وزیر نہیں، جتنا آپ کو اسلام آباد کے خوبصورتی سے پیار ہے اتنا مجھے بھی ہے. تو دوسری بات جو بڑی مام کی آپ نے بات کی، دیکھیں اسلام آباد میں جو قبضہ مافیا ہے یہ بہت عرصے سے سرگرم عمل ہے، اور یہ نام میں نے اس لیے لیا کہ اسلام آباد میں سرکاری زمینوں کے اوپر مختلف ادوار میں بہت زیادہ قبضے ہوئے ہیں. دوسری جو کیٹیگری ہے قبضہ مافیا کے ساتھ وہ ہے ہمارے مقامی لوگ جو کہ اسلام آباد بننے سے پہلے 1960 سے پہلے یہاں پہ آباد تھے، بلکہ پاکستان بننے سے پہلے وہ فیملیز آباد تھی. میری اپنی فیملی بھی ان میں شامل ہے کہ پچھلے 500-600 سال سے جب یہ پاکستان بھی بنا تھا تو ہماری فیملی یہاں پہ آباد تھی. وہ الگ ہے، ہم انہیں مقامی لوگ سمجھتے ہیں. ان کے ایشوز کو حل کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ابھی 3 دن پہلے میں نے کچھ شکایات آئی ہیں بری مام کے حوالے سے. میں نے انٹیریئر منسٹر صاحب سے درخواست کی، انہوں نے جو اسٹیٹ منسٹر انٹیریئر ہیں طلال چوئی صاحب ان کی ڈیوٹی لگائی، اور ہماری میٹنگ بری مام کے جو مقامی افراد ہیں ان کے ساتھ وزارت انٹیریئر میں، وزارت داخلہ میں، جس میں سی ڈی اے کے تمام افسران تھے، پولیس کے تمام سینئر افسران تھے، اسلام آباد انتظامیہ، ڈی سی صاحب، طلال صاحب اور میں ہم اسے شیئر کر رہے تھے. تمام ان کی باتیں سنی، تمام ان کی گریوینس دور کیے گئے. لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں نا، دیکھیں جو آپ نے بات کی کہ یہ جو کالونیز بن رہی ہیں اور مارگلا انکلیو وغیرہ، 100% وہاں پہ جو زمین ہے وہ تقریباً 20,000 کنال زمین وہ سی ڈی اے کی ایکوائر شدہ ہے، آج سے نہیں، کم از کم 25-30 سال پہلے کی. اب اس میں جو لوگ مقامی آباد ہیں جن کا میں ذکر کر چکا ہوں، تفصیل بتا چکا ہوں، ان کا 1 روپے کا بھی بینیفٹ بقایا نہیں رہے گا، یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں. اگر کسی کا کوئی بینیفٹ رہ گیا ہے تو وہ آپ بتائیں. زمین کے بینیفٹ دیے جا چکے ہیں. اگر جو گھر بنے ہوئے ہیں کسی مقامی کے اور وہ پرانے ہیں، نئے نہیں ہیں، پرانے ہیں، تو اس کا بلڈ اپ پراپرٹی انشاءاللہ تعالیٰ انہیں بالکل دیا جائے گا. میں آپ کو آن کیمرہ ایشور کرتا ہوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سی ڈی اے کی زمین پہ اگر اسلام آباد سے باہر کسی سے نے آگے گھر بنا لیا ہے اور 20 سال 15 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اس کی ملکیت نہیں ہوتا. یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ سرکاری زمین جو ہوتی ہے اس کے اوپر آپ جتنے مرضی عرصے سے بیٹھے ہوں وہ سرکار کی زمین ہے. جب سرکار کو ضرورت پڑتی ہے آپ کو خالی کرنا پڑتی ہے.
تھینک یو جی، بہت شکریہ.